مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو انسان اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ نہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیسا بھی بندہ ہو، جو اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں تمام کو اس جہان سے جانا ہے. چاہے وہ شخص امیر ہو یا غریب ہو، جو بھی ہو، مفلس ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، جو کوئی اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں وہ اس دنیا سے ضرور جائیں گے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی جاندار کو پیدا کیا وہ اس دنیا سے ضرور جائے گا. حضرات، لفظ موت جب انسان سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. لفظ موت جب انسان سنتا ہے تو اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. حضرات محترم، جب انسان جب اپنی موت کو سنتا ہے تو بڑے بڑے رستم زمانہ اپنی پسینہ چھوڑ جاتے ہیں. حضرات محترم، جب بادشاہ لفظ موت کو سنتا ہے تو پسینہ چھوڑ جاتا ہے. رستم زمانہ چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے وہ کتنا بھی مغرور و متکبر کیوں نہ ہو، جب اپنی موت کو سنتا ہے تو پسینہ چھوڑ جاتا ہے. حضرات محترم، موت کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، موت کسی کے زمانے کو نہیں دیکھتی. موت یہ نہیں دیکھتی کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، موت یہ نہیں دیکھتی کس کا نسیمن اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کس کا گلشن برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. بلکہ جس حال میں اس کو آنا ہوتا ہے، جس آن میں اس کو آنا ہوتا ہے، جس لمحے میں اس کو آنا ہوتا ہے، موت اس کی آ کر ہی رہتی ہے. شاعر کہتا ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. حضرات محترم، جو انسان اس دنیا میں آئے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا. جو انسان اس دنیا میں آئے وہ ایک نہ ایک دن اپنی سزا ضرور کاٹے گا. جیسا اعمال کرے گا ویسی پھل پائے گا، جیسی نیکیاں کرے گا ویسی پھل پائے گا. حضرات محترم، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے انسان تکلیفوں میں آتا ہے، مصیبتوں میں آتا ہے، پریشانیوں میں آتا ہے. جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبتیں پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے موت دے دے، اے اللہ مجھے موت دے دے. جب وہ لیکن اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، اپنی موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اسی تناظر میں ایک واقعہ سماعت کرے کہ ایک انسان تھا مصیبتوں میں رہا کرتا تھا، تکلیفیں برداشت کیا کرتا تھا. وہ انسان اپنے گھر کا کام چلانے کے لیے تجارت کا کام کیا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ انسان اپنے تجارت کے سامان کو لے کر کے کہیں جنگل میں جا رہا تھا، بیچنے کے لیے، گھر کا خرچ چلانے کے لیے جا رہا تھا. ایک دن وہ سامان اس کے سر سے گر جاتا ہے، وہ سامان اس کے سر سے نیچے پٹک جاتا ہے. وہ سامان جب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے سامان نہیں اٹھ سکتا، سامان نہیں اٹھا پاتا ہے. جب سامان وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نہیں اٹھا پاتا، تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، مصیبتیں اسے محسوس ہونے لگی. جب وہ تکلیف اور مصیبتوں سے دوچار ہو کر وہ تھک گیا تو اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت دے دے، میرے جسم سے میری روح کو جدا کر لے، اے اللہ مجھے موت دے دے. اچانک دیکھتا ہے کہ دور سے ایک انسان، اس انسانی شکل میں ایک فرشتہ آتا ہے. وہ انسان اس انسان سے کہتا ہے اے انسان تو کہاں سے آیا ہے، تو کون ہے؟ میں نے تو ابھی کسی کو نہیں بلایا، میں بڑی دیر سے پریشان ہوں، کوئی میرے پاس نہیں آیا، تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگتا ہے انسان ابھی تو نے تو مجھے بلایا ہے، میں تیری موت ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں فرشتہ ہوں جو تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، میں تیری روح جدا کرنے آیا ہوں. وہ انسان کیا دیکھتا ہے جب اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، جب اپنی موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے، انداز بدل لیتا ہے، تیور بدل لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں نے پکارا تو ضرور تھا، ہاں میں نے بلایا تو ضرور تھا، لیکن اپنی موت کے لیے نہیں، اپنی روح قبض کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بلایا تھا کہ میرے سامان اٹھا دے. حضرات دیکھا آپ نے، انسان جب اپنی موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے تو انداز بدل لیتا ہے، تیور بدل لیتا ہے، الفاظ بدل لیتا ہے. حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی موت جو دنیاوی لذتیں ہیں،
دنیاوی خواہشات ہیں اس کو ختم کرنے والی چیز موت ہے. موت کو کثرت سے یاد کرو, موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو, اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے, شہوتوں کو ختم کرنے والی ہے. موت ایسی چیز ہے اگر تم اس کی یاد کرو گے برائیوں سے محفوظ رہو گے, اگر تم اس کی یاد کرو گے تو اپنی خواہشات سے محفوظ رہو گے, برائیوں سے محفوظ رہو گے. موت کو اگر تم یاد کرو گے تو زناکاری سے محفوظ رہو گے, شراب نوشی سے محفوظ رہو گے, جھوٹ دغا بازی سے محفوظ رہو گے, غیبت چغلی سے محفوظ رہو گے. حتیٰ کہ جتنی بھی برائیاں ہیں چھوٹی سے لے کے بڑی تک تمام چیزوں سے تم محفوظ رہو گے اگر تم نے موت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا, اپنی موت کو تم نے اپنے نظروں کے سامنے رکھا تو ضرور تم موت کو تمام برائیوں سے محفوظ رہو گے. جو تمام برائیاں معاشرے سے حضرت عثمان غنی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک دن ایک قبر کے پاس سے جا رہے تھے. قبر کے قریب سے جب گزرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رونے لگتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو اصحاب تھے حضرت عثمان غنی سے عرض کرنے لگے, اے امیر المومنین, تم جنت و نار کی جب بات ہوتی ہے نہیں روتے ہو, جہنم و دوزخ کی بات ہوتی ہے نہیں روتے ہو, جب قبر کو دیکھتے ہو آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ اصحاب سے ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پیارے ساتھیوں, اے میرے پیارے ساتھیوں, سنو میں اس لیے گھبراتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے, اگر تم اس میں سرخرو ہو گئے, اگر تم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی آخرت تک کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی قیامت تک کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو تم آخرت تک کامیاب رہو گے. اگر تم اس میں ناکامیاب ہو گئے, اگر تم نے اس میں ناکامی حاصل کر لی آخرت تک کامیاب رہو گے, آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہو گے. اللہ اکبر. حضرات محترم, اس لیے ہمیں اپنی قبر میں ایسے اعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ اعمال ہمارا ساتھ دیں, تاکہ ان نیکیاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری بخشش کرائیں, اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وسیلہ بنے. حضرات محترم, جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جانے کے بعد جب اس کو لوگ